بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو کرپٹو کرنسی پر زکوٰۃ کے حوالے سے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور بہت سے لوگ اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں جو کرپٹو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کرپٹو کرنسی کے لین دین سے جن کا تعلق ہوتا ہے، تو ان کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، یعنی ہم نے اس کی زکوٰۃ کا حساب کیسے لگانا ہے۔ اور اس سوال میں اصل جو بڑا اس کے پیچھے جو سبب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی جو قیمتیں ہوتی ہیں، جو اس کی پرائسز ہوتی ہیں، یہ بہت تیزی سے ظاہرہ تبدیل ہوتی ہیں، بہت ولیٹائل مارکیٹ ہے۔ تو یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کس دن کی کون سی پرائس دیکھنی ہے، کب کا اپنا پروفٹ دیکھنا ہے، کب کا اپنا لاس دیکھنا ہے۔ تو یہ اس سبب کی وجہ سے اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم کچھ بنیادی چیزیں زکوٰۃ کے حوالے سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ زکوٰۃ یہ ہوتی کس پر ہے اور کب ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ اس شخص پر ہوتی ہے جو مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، اور ساتھ میں اس کے پاس جو مال ہے وہ چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا ایک سے زیادہ چیزیں اس کے پاس ہوں: سونا، چاندی، نقد یعنی کیش، جو مال ہوتا ہے، کیش ہے یا بینک بیلنس ہے وغیرہ، اور مال تجارت۔ مال تجارت کہتے ہیں اس مال کو جس کو آپ نے خریدا اس نیت سے کہ اس چیز کو میں بیچوں گا، اور ابھی وہ نیت آپ کی باقی ہے۔ کوئی گھر خرید لیا، کوئی گاڑی خرید لی، کوئی دکان کا سامان خرید لیا، اس نیت سے خریدا کہ میں اس چیز کو بیچوں گا، اور یہ نیت باقی ہے، تو اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز کہیں سے آئی آپ کے پاس، آپ کو کسی نے گفٹ کر دی، کسی بندے کو وراثت میں مل گئی، اور اس کی ظاہر ہے جب وہ چیز ملی تو اس نے اس کو خریدا نہیں، یا کوئی چیز خریدی اور وہ اس نیت سے خریدی کہ ہم اس کو استعمال کر لیں گے یا اس کو کرائے پہ دے دیں گے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کے پاس گھر وغیرہ ہے جو اس نے اس لیے لیا ہے کہ اس کو میں کرائے پر دوں گا، تو اس کی مالیت پر، اس کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب یہ جو چار چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ تب ہوتی ہے جب ان کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے بڑھ جائے۔ یہ مختلف علاقوں کے حساب سے، مختلف ملکوں کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے، اور مختلف ٹائم میں بھی ظاہر سی بات ہے مختلف ہوتی ہے۔ تو اگر میں ابھی کا کہوں تو رمضان کے شروع میں تقریباً 1,70,000 سے لے کے 1,80,000 کے بیچ میں یہ چل رہی تھی۔ تو ہر جس نے بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ اپنی جگہ اور اپنے ٹائم کے حساب سے معلوم کر سکتا ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس ان چار میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ چیز ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہیں ہے تو اس میں پھر 7.5 تولہ سونے کا حساب ہوگا۔ لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس اگر سونا ہوتا بھی ہے تو بھی ہماری جیب میں کچھ نہ کچھ پیسے تو ظاہر ہے خرچے کے کسی چیز کے موجود ہوتے ہیں، تو اس پہ جو زکوٰۃ کا حساب ہوگا وہ 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے ہوگا۔ اب ایک بندے کے پاس اتنی رقم موجود ہے، اور اتنی رقم کے ساتھ اس کے پاس کرپٹو کرنسی ہے، یا اس کے پاس اپنی کرپٹو ملا کے اتنی رقم ہو رہی ہے، تو اس صورت میں اس بندے کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ کرپٹو کا جو جس کیٹیگری میں فال کرے گی، تو یہ وہ مال ہوگا جو کہ اس لیے خریدا کہ اس کو آگے بیچیں گے، اور بیچ کے اس سے پروفٹ کمائیں گے یا لاس جو بھی ہوگا، لیکن خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ اس کو آگے بیچنا ہوگا، کیونکہ عام طور پر زیادہ تر لوگ یا انویسٹر ہوتے ہیں یا ٹریڈر ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی کرپٹو اس لیے خریدی ہے کہ وہ اسے اس کے پروجیکٹ کے اندر استعمال کرے گا، تو اس صورت میں پھر اس پر یہ حکم نہیں ہوگا، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تو اگر کسی شخص کے پاس کرپٹو کے علاوہ یا کرپٹو کو ملا کے دونوں صورتوں میں اتنی رقم موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب یہ زکوٰۃ کب لازم ہوگی؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور اس کے پاس پہلی رمضان کو 1,70,000 روپے، میں فرض کر رہا ہوں اسی رمضان کے حساب، تو 1,70,000 روپے اس شخص کے پاس پہلی رمضان کو آ گئے، تو اگلے سال ایک رمضان کو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب یہ 1,70,000 ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کرپٹو میں آئے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کسی خاص اور طریقے سے آئی ہوں، بس اوور آل جو اس کے پاس مالیت ہے، نصاب والے جو یہ چار چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ کی،
وہ 1,70,000 रुपए उसके पास हो गए पहली रमज़ान को। तो इस्लामी साल के हिसाब से कमरी साल, असल में इसको उर्फ़ में इस्लामी साल जैसे कहा जाता है, तो कमरी साल के यानी चाँद के साल के हिसाब से जिस दिन उसका 1 साल मुकम्मल होगा, उस दिन उसे ज़कात अदा करनी होगी। बशर्ते कि जिस दिन साल मुकम्मल हुआ है, उस दिन भी उसके पास 52.5 तोला चांदी की रकम मौजूद हो। अब पहली रमज़ान को उसके पास 1,70,000 आ गए। अब ये इसका साल स्टार्ट हो गया। अब ये चल रहा है, दिन जो है ना मुस्तकिल चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। अगले साल पहली रमज़ान को वो बाज़ार में मालूम करेगा कि 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है वो कितनी है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगले साल 2 लाख रुपए है, तो वो देखेगा कि मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, क्या वो 2 लाख रुपए के बराबर बक़दर मौजूद हैं? अगर उसके पास सोना है, चाँदी है, उसके पास कैश रखा हुआ है या उसके पास सामान्य तिजारत है, जो चीज़ उसने खरीदी है बेचने के लिए और उसी में क्रिप्टो करेंसी भी आएगी, अगर उसके पास क्रिप्टो है, वो देखेगा कि उस दिन यानी अगले साल पहली रमज़ान को उसके पास ये जो अमाउंट है ये कितना मौजूद है। अगर ये उस दिन 52.5 तोला चांदी की मिकदार के बराबर है, जो हमने फ़र्ज़ किया 2 लाख, तो अगर 2 लाख रुपए के बराबर है, उसको ज़कात अदा करनी होगी। अब ये जो बीच में जितना सारा वक़्त था, 1 रमज़ान से लेके अगले साल 1 रमज़ान तक, इसका हिसाब नहीं होगा कि इस दौरान में इसके पास ज़ाहिर-सी बात है कभी लॉस भी हो गया होगा, कभी इसके पास प्रॉफ़िट भी हो गया होगा, कभी इसके पास बहुत ज़्यादा बाहर से माल भी आ गया होगा और फिर वो माल खा भी लिया होगा इसने या कहीं पे इस्तेमाल कर लिया होगा। मैं एक मिसाल लेता हूँ कि पहली रमज़ान को मेरे पास 5 लाख रुपए थे और मेरा जो है ना ज़कात का साल स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद दरमियान में मेरे पास 10 लाख रुपए और आ गए, लेकिन वो 10 लाख रुपए ज़ाहिर-सी बात है मेरा घर-बार है, सब कुछ है और मैं उसके बीच में मेरा वो खर्चा चल रहा है। जब अगले साल पहली रमज़ान आई तो उस वक़्त मेरे पास 5 लाख हैं, 4 लाख हैं, 3 लाख हैं, 2 लाख हैं, तो मैं जो उस दिन मौजूद होगी रकम उसके मुताबिक मैं ज़कात अदा करूँगा। यही मामला किराए वग़ैरह में भी होता है। अगर आपका कोई घर है, आपने उसको किराए पे दिया हुआ है, किराया उसका आ रहा है और वो आपका इस्तेमाल में है। तो जब अगला साल आएगा तो उस वक़्त आप ये देखेंगे कि अब बाकी कितना बचा हुआ है। ये नहीं देखेंगे कि सारे साल में किराया कितना आया। इसी तरीके से यहाँ क्रिप्टो में भी आप ये नहीं देखेंगे कि सारे साल में प्रॉफ़िट कितना हुआ। ये भी नहीं देखेंगे कि प्राइसेज़ कितनी वोलेटाइल थी, कितनी बार आप लॉस के अंदर गए, कितनी बार आप प्रॉफ़िट के अंदर गए, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाएँगी। अगले साल जब पहली रमज़ान आएगी तो उसमें आप ये देखेंगे कि आज के दिन जो मेरे पास टोटल अमाउंट मौजूद है, उसके हिसाब से कितनी रकम बनती है। अब अगली चीज़ ये है कि क्रिप्टो की जो कीमत है वो किस हिसाब से लगाई जाएगी? यहाँ पे 2 सवाल हैं। पहला ये है कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 1 बिटकॉइन मौजूद है। तो अब 1 बिटकॉइन की जो कीमत है ये डॉलर के हिसाब से लगाई जाएगी या यूएसडीटी के हिसाब से लगाई जाएगी? हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में नॉर्मली यूएसडीटी वो डॉलर की उससे 8-10 रुपए ऊपर चल रहा होता है। तो ये किसके हिसाब से लगाई जाएगी? तो जो चीज़ हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं उसको निकालने के लिए और उसमें उसकी कीमत का हिसाब-किताब होता है, यहाँ भी वही हिसाब होगा। तो अगर 1 बिटकॉइन है और उस 1 बिटकॉइन की कीमत $85,000 है, तो 85,000 यूएसडीटी का हिसाब लगाया जाएगा। तो वो ₹10 भी उसके अंदर शामिल किए जाएँगे और देखा जाएगा कि उसके हिसाब से कितना माल बन रहा है और उसकी ज़कात देनी होगी। ज़कात 2.5% होती है, ये तो एक मारूफ़ वो है कि 2.5 से जो है ना आप उसको परसेंट से जो है ना आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो रकम आएगी वो रकम ज़कात की होगी। तो पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि ये डॉलर के हिसाब से जो है ना आपको उसका हिसाब लगाना होगा। दूसरी बात ये है कि आपको कौन-सी कीमत लेनी होगी। यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि बिटकॉइन की भी अगर हम मिसाल ले लें, तो एक दिन में वो बाज़ औक़ात 3% 4% तो मूव कर लेता है। और कभी-कभार कोई बहुत ज़्यादा क्रैश हो तो उसमें 8-10% का भी जो है ना मूवमेंट हो जाती है। और अगर दीगर कॉइन्स को देखें तो चूँकि उनका मार्केट कैप लो होता है, इस वज़ह से उनकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बाज़ औक़ात 20% 30% भी मूव कर लेते हैं। तो जिस दिन आपका पहली रमज़ान मिसाल के तौर पर पहली रमज़ान को आपने हिसाब करना है, तो पहली रमज़ान के या तो जो है ना आप सारे दिन की एवरेज ले लें कि भई आज के दिन में इतना मिनिमम इसका वो रहा, इतना जो है ना इसका मैक्सिमम रहा, तो इसका जो दरमियान निकलता है, इस दरमियान के हिसाब से जो है ना हम इसकी ज़कात अदा कर देते हैं। और या फिर जो बेहतर है वो ये है कि आप उसकी मैक्सिमम कीमत ले लें। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क अमूमन इतना हुआ नहीं करता, तो आप उसकी मैक्सिमम कीमत ले लें।
تو اس میکسیمم قیمت کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایک مسئلہ یہاں پر اور بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یوم الوجوب اور یوم الادا کا مسئلہ۔ دیکھیں پہلی رمضان کو اگر آپ نے فوراً ہاتھ کے ہاتھ زکوٰۃ ادا کر دی تو یہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ فوراً ادا نہیں کرتے ہیں اور وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس آگے وقت ہے، پورا ایک سال ہے، آپ اس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ تو اگر اس میں آپ نے فوراً ادا نہیں کی پہلی رمضان کو تو پھر جو آگے دن ہوں گے تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ان دنوں کا حساب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے پہلی رمضان کو اور اس نے پہلی رمضان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی اور 20 رمضان کو وہ کچھ حصے کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا ہے تو 20 رمضان کے سونے کی کا حساب کیا جائے گا۔ اگر وہ آگے 20 شوال کو کرنا چاہ رہا ہے، 15 ذیقات کو کرنا چاہ رہا ہے، 10 ذی الحج کو کرنا چاہ رہا ہے، جس دن وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوگا اس دن کا حساب کرنا ہوگا، یوم الادا اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ کرپٹو کرنسی کے حساب کتاب کے اندر یہ تقریباً امپاسبل ہے کہ آپ پہلے دن یہ حساب بنا لیں کہ بھئی میرے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں اور پھر آپ جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت کے حساب سے دیتے رہیں، کیونکہ سال کیا دنوں میں جو ہے نا آپ کے پاس چیزیں تبدیل ہو رہی ہوں گی۔ اگر آپ ایکٹیو ٹریڈر ہیں تو روزانہ کے حساب سے کچھ خرید رہے ہوں گے، کچھ بیچ رہے ہوں گے، چیز تبدیل ہو جائے گی، اس کا حساب لگانا کہ اب وہ آج میرے پاس جو ہے نا کیا چیز موجود ہے، اس میں جو ہے نا میں نے کس حساب سے دینا ہے، یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جہاں تک میری رائے ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ جو یوم الوجوب ہے یعنی جیسے پہلی رمضان ہے تو پہلی رمضان کے حساب سے آپ اس کی زکوٰۃ وہ ادا کریں گے۔ پہلی رمضان کو حساب کر لیں، حساب کر کے اس کی زکوٰۃ کا اماؤنٹ فکس کر لیں اور فکس کر کے پھر جب بھی ادا کرنا ہو اس کے حساب سے ادا کریں گے۔ ایک چیز اور جو یہاں سمجھنے کی بھی ہے اور بہت سے لوگ اس کو پوچھتے بھی ہیں، یہ جو پہلی رمضان کا ہم نے حساب کیا ہے یہ تو ہم نے ایک فرضی سلسلہ بنایا کہ بھئی جس دن زکوٰۃ پہلی بار جس دن مال آیا اتنا جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی تھی وہ پہلی رمضان تھی، لیکن ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے۔ تو جو بھی آپ کی اسلامی تاریخ ہوگی وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ 10 شوال ہو سکتی ہے، وہ 10 شعبان ہو سکتی ہے، وہ 12 ربیع الاول ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور وقت ہو سکتا ہے۔ تو جو آپ کی اسلامی تاریخ ہوگی آپ کو اس کے اگلے سال زکوٰۃ کا حساب کرنا ہوگا، یعنی جس دن پہلی بار آپ کے پاس مال آیا مثال کے طور پر وہ 12 ربیع الاول تھی تو اگلے سال 12 ربیع الاول کو حساب کرنا ہوگا۔ آپ نے زکوٰۃ کا حساب رمضان میں نہیں کرنا، اس کا رمضان کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں، پہلے بھی دے سکتے ہیں، ایڈوانس بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو آپ کو صحیح حساب کتاب کرنا ہوگا وہ 12 ربیع الاول کو کرنا ہوگا۔ اب اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم نے ہمارے اوپر زکوٰۃ تو لازم پتہ نہیں سالوں سے ہو گئی ہوگی، تو ہم نے تو یہ حساب ہی نہیں رکھا کہ کس دن کا کس تاریخ کا جو ہے نا ہمارے پاس پہلی بار مال آیا ہوگا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ کے پاس فائنینشلز موجود ہوں ان پہ غور فکر کریں، بھئی ایک اندازے کے مطابق آپ کے پاس کس تاریخ کو مال آیا ہے، اور اگر وہ سب بھی موجود نہیں ہے تو پھر آپ پہلی رمضان کو یا 10 رمضان کو کوئی ایک ڈیٹ جو ہے نا آپ متعین کر لیں اور اس کے حساب سے جو ہے نا پھر آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اور سوال ہو آپ حضرات کا اس حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا ایک مسئلہ جو یہاں پہ رہ گیا، دیکھیں کرپٹو کرنسی کے اندر جو چیز بالکل حرام ہے جیسے وہ پروفٹ جو آپ نے فیوچر ٹریڈنگ سے کمایا ہو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ یہ مکمل حرام ہے اور یہ پورا کا پورا آپ کو صدقہ کرنا ہے اور یہ بغیر ثواب کی نیت کے آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ اس چیز پر ہوتی ہے جو آپ کا اپنا مال ہوتا ہے اور جو آپ کا حلال مال ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آپ کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، پورا آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح ٹریجر این ایف ٹی کا جو اگر آپ نے اس سے کمایا ہوا ہے یا اور کسی بھی جو ہے نا ناجائز طریقے سے کمایا ہوا ہے، آپشن ٹریڈنگ سے آپ نے کمایا ہوا ہے، ان سب کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کو مکمل صدقہ کرنا ہوگا۔ ٹریجر این ایف ٹی پر تو ویڈیو چینل پہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ فیوچر ٹریڈنگ وغیرہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئندہ آ جائے گی، میرا ایک اور چینل ہے اس کے اوپر ڈلی ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ تھوڑے سے مسائل ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل تفصیل سے دوبارہ بنا کے اس چینل کے اوپر ڈال دوں گا۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں صرف اس مال کی بات کر رہا ہوں جو کہ حلال مال ہے۔ یہاں پر اس چیز کا بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کرپٹو کی جو اسپاٹ ٹریڈنگ ہے اس کے بارے میں بھی حضرات علماء کرام کی مختلف آراء ہیں، تو جو میری رائے ہے اس کے جائز ہونے کی، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں تفصیلی ویڈیوز آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ریکارڈ کروں گا اور تمام آراء کا انشاءاللہ اس میں ہم جائزہ بھی لیں گے۔ تو جو میری رائے ہے اس کے مطابق میں یہ مسئلہ بتا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔